بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام. حضرات محترم، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے. مالک سے دعا فرمائیں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان کو اپنی خاص رحمت سے پورا فرما. دن کوئی نہیں باقی. واقعی جو مالک نے اس بات کری تھی نا کہ تلک ایام معدودات، کہ گنتی کے دن ہیں، یہ واقعی گنتی کے. پیچھے شور تھا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، آیا چلا بھی گیا پتہ ہی نہیں چلا. جب بندے کی روٹین بننی شروع ہو جاتی ہے تو یہ اختتام کو پہنچ جاتا ہے. مالک سے دعا کریں کہ جس کام کے لیے مالک آپ نے ہمیں حکم دیا تھا اگر وہ نہیں بھی پورا ہوا تو ہم نے پوری کوشش کری ہے، آپ ہم کو معاف فرما دیں. جو آپ کا مقصد تھا نا ہمیں جہنم سے بچانے کا، وہ ہمیں جہنم سے بچا دو. لعلکم تتقون ہی ہے نا اس کا مقصد. ان دنوں کا 30 دنوں کا یا 29 دنوں کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ. جتنے بھی انبیاء احباب آئے یہاں اس کائنات میں سب کا ایک ہی ماٹو تھا کہ لا الہ الا اللہ. پوشیدہ اس میں تھا کہ مالک کو مالک جانو، اس کو ایک مانو، تم قیامت والے دن حساب کتاب کے بعد جہنم سے بچ جاؤ گے. اصل مدعا یہ تھا، کیونکہ مالک نہیں چاہتے کہ میں جس سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اتنے پیار سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خلقتہ بیدی، اتنے پیار سے میں اس کو اپنے ہی ہاتھوں جہنم میں ڈالوں. وہ مالک گوارا نہیں کرتے. مالک فرماتے ہیں ان اللہ لیس بظلام للعبید، مالک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود ہی اپنے سکے نہیں ہیں تو میں کیا کروں. یہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. مالک سے دعا فرمائیں کہ ہمیں اپنے اوپر جو ظلم کرتے ہیں ان کو نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں پتہ نہیں احباب ہوتا. یہ مثال لگا لیں آپ، یہ رمضان المبارک اللہ سب کا قبول منظور فرمائے. بڑی کیسے کیسے کس نے رکھا ہے، بیماری میں رکھا ہے، تنگ دستی میں رکھا ہے، خوشحالی میں رکھا ہے، سب ایک ہی نظر ہے میرے مالک کی. یہاں دیکھتا ہے، یہاں سے پھر وہ قبول کر لیتا ہے. مالک بس جو ہم عمل کریں کوشش یا اللہ ہمیں ہدایت بھی عطا فرماؤ اور کوشش کریں ہم کہ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور وہ قبول فرما لے مالک. اصل بات جو ہے
ویسے کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اکثر دوستوں کا خیال ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی تلاوت کرنا یا نماز پڑھنی یہ صرف رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ ایسے ہی چاند رات کا اعلان ہوا، ہماری حالت پہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ پھر جو 30-29 دن سے بند شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو آگے سے بھی شارپ ہو کے نکلا ہے۔ یہ بازاروں میں دیکھنے والی حرکات ہوتی ہیں ہماری چاند رات والے دن۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سارے عمل مالک کہتے میں باطل کر دیتا ہوں سارے عمل، قیامت والے دن کچھ بھی نہیں ملنا، کچھ بھی نہیں ہوگا پلے، بڑی جو بھی مرضی کرتا رہا۔ احباب یہ نہیں ہے، یہ رمضان کے لیے اسلام نہیں آیا، اسلام میں رمضان آیا ہے۔ یہ ہم جو کرتے ہیں آج، جیسے خوشی ہوتی ہے مجھے کہ ہمارا جو جذبہ بنا ہوا ہے نا، ایک فلو بنا ہوا ہے عبادت کی طرف مائل ہوئے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کرے یہ ساری زندگی جب تک ہم ہیں یہ قائم رہے۔ یہ ایسے نہیں ہو کہ ادھر چاند رات ہوئی ہو ہم پھر مسجد کو بھول گئے، ہم اللہ کو بھی بھول گئے، ہم وہی جو فراڈیاں پہلے مار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اسی سلسلے میں کو دوبارہ شروع کر دیں۔ ایسے نہیں ہے۔ اس آج والے دن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، پیچھے جو 26-27 دن گزرے ہیں ہم نے کیا ہے، کیا آگے ٹائم ہے، اس کو کور کر سکتے ہیں ہم؟ یہ میں نے نہیں دیکھنا، میں نے اور آپ نے سب نے دیکھنا ہے اور ریویو کرنا ہے اپنے اس مہینے کو کہ کہاں کھڑے ہیں ہم بھائی۔ کو مقصد جو ہے جو ایسے ہی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے آمین کہتے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک یہی تھے نا کہ رمضان آیا اس کو رکھا نہیں، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ رمضان روزہ رکھنا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد اس کا پھل جو ہے وہ لینا ہے، اس کا اثر کیا ہوا میری زندگی میں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا اثر کیا ہے میری زندگی پہ، میں نے یہ دیکھنا ہے۔ کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں، ایسے بندے بھی جو رمضان بھی آیا روزہ بھی رکھا نماز ایک نہیں پڑھی روزہ دار ہے، فائدہ ہے؟ یا بغیر نماز وضو کے نماز کا جیسے فائدہ نہیں ہے نا، اس طرح کی جو ہم سمجھتے نہیں ہیں جس کا ہم نے یہ آج یہ احباب جو بعد میں آئیں گے اینڈ پہ بھی میں بتاؤں گا، آج انشاءاللہ جو تراویح میں ہم نے قرآن مجید سنا ہے نا آج مکمل ہوگا، اور عشاء کے بعد انشاءاللہ نماز تراویح کے بعد آج درس بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں نے بھی آنا ہے، گھر والوں کو بھی لانا ہے۔ یہ تو ایک بیماری ہے، ہمیں گھر والوں کو گھر چھوڑ دے، تم مسیطے کی کرنا ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے ادھر، جو تم کرو گے وہی وہ کر لے گی۔ گھر والوں کو بھی لے کے آیا کرو ساتھ، اللہ سے دعا فرمائے اللہ قبول فرمائے۔ یہی کام چیزیں آنی ہیں، یہ اور کچھ نہیں کام آنا میرے بھائی، اور کچھ نہیں کام آنا۔ ہم سننا پورا مہینہ بھی سنا قرآن مجید، میرے بے اثر ہی کوئی نہیں اس کا۔ باپا ہو گیا ہوں نمازیں پڑھتے پڑھتے میرے بے اثر ہی کوئی نہیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میرے بے اثر ہی کوئی نہیں۔ یہ اثر پیدا کرنا مالک کا اصل مدعا ہے۔ لعلکم کبھی غور پڑھے نا قرآن مجید تو مالک کے الفاظ پہ غور کیا کریں۔ لعلکم شاید کہ تم، لعلکم تاکہ تم، تاکید کا صیغہ ہے۔ جہاں شد آ جاتی ہے نا، یہ 3 دندوں والی ایسے ہوتی ہے جیسی اللہ پہ ہوتی ہے، شد جسے کہتے ہیں۔ جہاں شد کا مطلب ہی ہوتا ہے تشدید، سختی سے عمل۔ لعلکم شاید کہ تم، دوسرا مقصد تاکہ تم،
نہ ہم میں شاید آتا ہے، نہ ہم میں تاکہ آتا ہے۔ زندگی کیوں نہیں بدل رہی میرے بھائی؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ یہ مالک نے تو شیطان بھی بند کیے، سارا کچھ کر دیا، ایک ماحول بنا دیا، روٹ لگا دیا، کوئی سجے کھبے آپ کو تنگ کرنے والا نہیں، آپ سپیڈ سے مالک کے پاس چلے جائیں، کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے۔ جنت کے دروازے بھی کھول کے ماحول بنا دیا گیا، جہنم کے بند۔ لیکن مجھے پھر بھی نہیں، میری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہے اس کا بھائی، مجھ پہ کوئی چینجنگ نہیں آ رہی۔ 27 دن گزر گئے، 3 دن باقی ہیں یا 2 دن باقی ہیں، کوئی تبدیلی آئی میرے اندر؟ یہ میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے۔ پچھلے جمعے میں شاید کہہ رہا تھا کہ ایک لمحہ لگتا ہے، ایک لمحہ، only one moment، مالک سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اگر ادھر سے گناہ، دل کی بھٹی میں ادھر دیا جلتا ہو، جو زنگ لگا ہے وہ اتر رہا ہو، سینہ صاف ہو رہا ہو، اور آنکھوں کی جو ایگزاسٹ ہے اس کا وہاں سے پانی نکل رہا ہو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالک کہتے ہیں مجھے میری ذات کی قسم، میں یہ ایک قطرہ میرے ڈر سے، میرے خوف سے نکلا ہوا زمین سے گرنے سے پہلے میں بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں معافی کی؟ جسے ہم ویسے میں عموماً میری ایک بات ہوتی ہے کہ ہم روٹین میں لفظ سنتے ہیں، جنت بھی سنی ہے، جہنم بھی سنی، نہ وہ دیکھی نہ وہ دیکھی۔ اللہ ہمیں جنت میں جانے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک تیرا آخری جمعہ ہے آج، ویسے بھی جمعہ VIP ہوتا ہے آپ کے لیے، ہم نے ہمارے لیے بنایا ہے، آج تو پھر رمضان المبارک کا جمعہ الوداع جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ اس کی خاص رحمت سے جتنے بھی ہم ہیں یا اللہ یہاں ان سب کو معاف فرما دے، پوری دنیا میں جہاں مسلمان پس رہے ہیں ان کو سختیاں معاف فرما دے۔ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ سنی ہے ہم نے، جنت ایک بنائی ہے اس نے، ان المتقین فی مقام امین، جو متقی ہے نا لعلکم تتقون والے، وہ جنات و عیون میں ہوں، وزروع و مقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہم۔ کیا کیا بتاؤں میں جنت کا؟ میں پڑھ جاتا ہوں، سن جاتا ہوں مولوی صاحب سے، قاری صاحب سے، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ۔ نہیں پتہ مجھے، کتنا پیارا مالک سکیچ کھینچ رہے ہیں یہاں جنت کا، مجھے نہیں پتا۔ لعلکم تتقون، بچ جاؤ جہنم سے، میں نے سنی ہے جہنم ہے، ہم فتوے کے لیے تو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اے فلانا جہنمی ہے، میرے اللہ دوزخ ہے جا، ہم کہہ دیتے ہیں نا باتیں، نہیں کرنی چاہیے۔ اندازہ نہیں ہے دوزخ کیا چیز ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کبھی انالیسس کرنا ہو نا، تجزیہ کرنا ہو، تو صرف آگ جو ہے نا، آگ، مالک یہاں بڑا کچھ اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ جو آگ ہے نا، اگر خدا نخواستہ میری انگلی جل جائے، پوری نہیں، تو جو اوپر میں برنول وغیرہ جو بھی لگاؤں گا کریم، وہ ریڈ ریڈ سے نکل آتی ہے نا نیچے، اس کا ذکر مالک کرتے ہیں۔ جو ریڈنیس ہو جاتی ہے نا، سرخی آ جاتی ہے جلنے کے بعد، اس پہ زیادہ سیک لگتا ہے، زیادہ ہیٹ فیل ہوتی ہے۔ مالک کہتے ہیں میں تمہارے وہ بدل بدل کے تمہیں تو نقصان دوں گا، بدلناہم جلودا غیر جلود، میں چمڑے ہی بدلتا رہوں گا تمہارے۔ ہم نے سنی ہے جہنم، ان شجرۃ الزقوم، چھتر تھور کا درخت، طعام الاسیم، گناہگاروں کا کھانا، کالمہل یغلی فی البطون، کچھ بھی نہیں یہاں کرے گا وہ۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء جحیم، بالا تو پھڑ کے دوزخ سٹو۔
یہ پنجابی میں ترجمہ، خذوہ پکڑو اس کو، فاطلوہ الی سواء الجحیم، زور سے پٹکو اس کو جہنم، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، سر سے پکڑ کر گرم پانی دوزخ کا پلاؤ اس کو۔ ہم نے سنی ہے جہنم، ہم اللہ نہ دکھائے ہمیں کبھی بھی، بہت بری جگہ ہے۔ میرے مالک جس نے بنائی ہے وہ کہتے والا بئس المہاد، بہت ہی بری جگہ ہے، ان عذابہا کان غراما، ذلیل کر دے گا اس کا عذاب۔ سورۃ غالباً دخان میں اس کا سارا ذکر ہے۔ یہ پیاس لگے گی وہاں بہت زیادہ، جیسے آج کل لگتی ہے نا، آج کل لگتی ہے نا پیاس، کتنی حدت ہے باہر، ہیٹ ہے بہت زیادہ، وہ پانی مانگیں گے پھر بھی ابلتا کھولتا پانی نظر آ رہا ہوگا۔ لعلکم تتقون کی بات کر رہا ہوں، جو 27 دن ہم نے گزارے ہیں، جس کے لیے وہ ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا، ملا ہے ہمیں نہیں، وہ ہے کیا، تھوڑا سا ایک جائزہ ہے اس کا۔ وہ پانی کہے گا جہنم میں مجھے پانی چاہیے، دروگا کہے گا پی لے۔ جب وہ اس کی سٹیم کے ساتھ سامنے اس کی جو بھاپ ہوگی پیالے کی پانی کی، وہ پکڑے گا تو چہرے کی ساری جلد پگھل کے اس میں گر جائے گی، اس کی سٹیم سے، من ماء مہین، جس کا ذکر مالک کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ ہم احباب ذکر بھی بڑا کرتے ہیں ایسی چیزوں کا، لیکن عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، نہ سوسائٹی کا معاشرتی طور پہ، نہ گھریلو کوئی سسٹم ہمارے ٹھیک، نہ کاروباری ہمارے سسٹم ٹھیک، ہماری زندگیاں پتہ نہیں کہاں کی کہاں جا رہی ہیں۔ اگر سال کے بعد مالک ایک موقع دیتے ہیں کہ الٹ سیدھے ہو جاؤ، یا اللہ نہیں ہوئے، جیسے شیطان نہیں صبح اٹھنے دیتا، نہیں اٹھنے دیتا شیطان، اچھا چل میں بند کر دیتا ہوں، اب تو اٹھو، پھر بھی نہیں اٹھتا۔ کھچت روح کے تراویحاں بھی عشاء کے ساتھ کر لی میں نے، جس کا تصور بھی نہیں تھا کبھی، ہم نے وہ بھی عشاء کے ساتھ پڑھی۔ اٹھو سویرے پڑھو، جس کا اکیلا مالک ہو اور اکیلے آپ ہوں، باتیں کریں اپنی زبان میں اس سے، اللہ جی یہ ہو گیا، اللہ جی وہ ہو گیا۔ اتنا خوش ہوتا ہے نا میرے مالک، اتنا خوش ہوتا ہے، ذکر کیا ہے اس کا قرآن نے، کہ کبھی اپنی پہلو پہ مجھے یاد کرتے ہیں، کبھی مجھے کھڑے ہو کے یاد کرتے ہیں، کبھی رکوع میں یاد کرتے ہیں، کبھی سجدے میں یاد کرتے ہیں۔ جتنا اس کو یاد کرو گے وہ اتنا ہی یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، ہمیں جائز ہی نہیں ہے اسے بلانا کیسے، اس کے گھر میں آنے کی تمیز نہیں یار۔ عدالت کا ٹائم ہو نا 9 سے 3، تو ہم 8:30 بجے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، نکلنا چاہیے کوئی میرا وہ اعلان جو ہونا میرے نام کا بولنا ہے، وہ نہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں، کہیں سے کچھ ملنا ہو تو میں بیفور ٹائم جاتا ہوں، پہلے آئیے پہلے پائیے، لکھا ہوتا ہے نا ہم واحد مالک ہے جو رب کائنات ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، جس کو ہم نے ویلیو لیس کیا اپنی زندگی میں، ہم نے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ واحد حضرت انسان اور جن جو کھل کر اپنے رب کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ وہ اتنے مواقع فراہم کرتا ہے ہمیں، لعلکم تتقون کے، لعلکم یتذکرون، لعلکم یستنیعون، پتہ نہیں وہ کیا کچھ ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، لیکن ہمیں کوئی ہوش نہیں۔ احباب دیکھنا ہے، ریویو کرنا ہے اپنے اس مہینے، پوری زندگی کو اس مہینے میں، جو مالک نے کہا ایک لمحے میں میں معاف کر دوں گا، وہ کہاں آیا میری زندگی میں؟ میری زندگی میں آیا وہ لمحہ؟ میں نے کوشش کری مالک کو ملانے کی، یا صرف کمانے کی کوشش کی میں نے؟
جو اس کی نوکری عبادت 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 مین بندگی نوکری نوکری اس کو وہ قبول کرتا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ نوکروں، ہم نوکر ہیں اس کے. توفیق مانگیں اور دعا کریں یا اللہ نوکر بن جانے کی توفیق عطا فرما. نوکر کی ویلیو ہے دوجے کی ویلیو. جتنے مرضی کلمے پڑھے، جتنا مرضی جو مرضی ہم کرتے پھریں، زکاتیں صدقات، اب ہفتے بعد عمرہ کریں، کوئی ٹینشن کوئی فائدہ نہیں اس کا جب تک اس کی نوکری نہیں ہے دل میں. اطیع اللہ نہیں یا اطیع الرسول نہیں تو کچھ بھی نہیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانے گا اس نے اللہ کی مان لی. ہم لعلکم تتقون کہاں تک پہنچا ہے، کہاں تک پہنچا ہے. آپ جب معراج پہ گئے تھے نا تو بڑے بڑے پیٹ، اس میں بچھو اور سانپ. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ کسی کا حق کھاتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ نجاست میں رہتے تھے ہر وقت. یہ کون ہے؟ یہ فلاں شعبہ ہے، یہ فلاں جیل ہے، یہ فلاں کی جیل ہے، یہ فلاں کی جیل ہے. مالک یہاں فرماتے ہیں اس کا جو ایک چنگاری ہے نا، لعلکم تتقون والو سن لو، چنگاری جسے چنگیاڑا کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ اڑے گا ایسے لگے گا جیسے محل اڑ رہے ہیں یا اونٹ اڑ رہے ہیں. یہ چنگاری ہے، ایک چنگاری چنگیاڑا جسے کہتے ہیں. سارے صحابہ تشریف رکھتے تھے. آپ کے ساتھ تو ایک آواز آئی بہت بڑی، جیسے پتھر نہیں گرتا، بڑی گہری جگہ میں. آپ نے فرمایا، پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم. آپ کو پتہ ہو یا اللہ کو پتہ، ہمیں تو نہیں پتہ. کہا آج سے 70,000 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا تھا، آج وہ پیندے میں لگا جا کے. ان عذابہا کان غراما، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. وہ بھی حدیث سنی ہوگی آپ نے. فرمان نبوی ہے علیہ الصلاۃ والسلام کہ دو اشخاص کو قیامت والے دن لایا جائے گا. ایک وہ جس کو ساری زندگی سر درد تک نہیں ہوئی، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا، ٹینشن فری جیسے آج کل ہم ہیں نا اللہ کے حوالے سے. باقی ہمیں ساری ٹینشنیں ہیں، کار کی ٹینشن ہے، بزنس کی ہے، لین دین کی ہے، بچوں کی ہے، ساری نہیں ہے تو اپنی اللہ کے ساتھ ٹینشن وہ نہیں ہے. اور ایک دوسرا بندہ وہ ہے ساری زندگی روٹی بھی رج کے نہیں کھائی، جو یہ ہے پریشان حال. اس کو جنت کے اوپر سے صرف ایک چکر لگایا جائے گا، اور جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا جہنم کے اوپر سے ایک چکر. پوچھا جائے گا ہاں بھی سناؤ. دونوں کہے رب تیری عزت کی قسم کبھی سکون پایا ہی نہیں ہے، یہ جہنم والا کہے گا. اور جنت پہ سے جس نے چکر ماڑے نے لگایا وہ کہے گا تیری عزت کی قسم کبھی ٹینشن آئی ہی نہیں ہے. یہ چکر کی ابھی بات ہے، اندر نہیں گئے بھائی، چکر کی بات ہے اوپر اوپر سے. اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمارے چکر اتار دیں. ہمیں بڑے چکر چڑھے ہوئے ہیں، ہم پتہ نہیں کس غیم میں ہیں، کس زوم میں ہیں، کس گمان میں ہیں. ہم ایسے نہیں ہونا بھائی. یہ سورۃ ہود یا یونس پڑھ کے دیکھیں ذرا. انبیاء اور ان کی قوموں کے ڈائلاگ اور اس کے بعد تباہی. انبیاء ان کی اقوام کے ڈائلاگ ان کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ. ہود نے کیا کہا، شعیب نے کیا کہا، صالح نے کیا کہا، عاد نے کیا کہا، یہ سب تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. کشتی بنا رہے تھے نا نوح، تم مخول کرتے تھے پانی پینے نہیں لگتا، بابا کشتی بنا رہے ہیں.
تو پھر بابا ہی اس کشتی میں بچا تھا نا. جب موسیٰ گئے تھے نا فرعون کے پاس، پہاڑ سے نبوت جب ملی تھی، معجزے ملے تھے نا آسا اور ید بیضا کا، تو گئے فرعون کے پاس، سارے آلے دوالے ایم پی ایم این اے بیٹھے ہوئے تھے. یہ میری زبان ہے، میرے مالک کی ہے. سارے بیٹھے تھے با اثر وزراء ٹائپ. موسیٰ نے کہا ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو. ان کا تم کون ہونا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دونوں بھائیوں کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے آپ کی طرف. ایڈا تو نبی کی تیرے کو ایسے کیا، ایسا پھینکا ڈر گیا. وہ جو ایم پی ایم این اے تھے نا ساتھ، جو ہمیشہ بڑے کو مرواتے ہیں، ہمارے بھی یہی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یہ فرعون یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادوگر ہے. مختصر مالک نے کئی جگہ پہ بیان یہی واقعہ کیا ہے، کئی جگہ پہ بیان کیا ہے مختصر. کہا اس کو ادھر لے کے آؤ باہر میدان میں، یہاں آ کے مقابلہ کرے ہمارا. تو فرعون نے پہلے کیبنٹ سے وہ جو لگا تھا میدان، اس سے پہلے جیسی جتنی کیبنٹ تھی نا، انہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ فرعون جیت گئے ہم تو ہمیں وزیر بناؤ گے. یہ میرے مالک کے الفاظ ہیں. ہمیں کوئی عہدہ دو گے؟ اس نے کہا ہاں دوں گا. لیکن سچ سچ ہوتا ہے. جب سچ سامنے آیا، انہوں نے رسیاں اور وہ سوٹیاں جو پھینکی تھی، موسیٰ کے اژدہا نے ان کو نگل لیا تھا. فوراً مان گئے تھے جو بات میں کرنی چاہتا، فوراً مان گئے تھے. آمنا بموسیٰ، فوراً سجدے میں گر گئے تھے. تو جو کمٹمنٹ تھی نا فرعون کے ساتھ، ان مشیروں کی، ان جادوگروں کی، تو جب فرعون نے دیکھا تو اس نے کہا تھا کہ لا اسلبنکم ولا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے گٹے گوڑے بن دوں گا. پنجابی میں اصل لفظی ترجمہ ہے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا الٹ مخالف سمت سے. دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا. ولا اسلبنکم فی جذوع النخل، میں کھجوروں کو تنوں میں تمہیں پھیلا دوں گا. مانے نہیں تھے. کہا جو موسیٰ اور اس کا رب ہے وہی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. احباب میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ جو مالک ہے وہ مالک ہے. میری مرضی چل سکتی، یہاں میں اپنی چلاتا ہوں. لعلکم تتقون کا کوئی اثر نہیں میرے پہ، مرضی میں اپنی چلاتا ہوں. چاہے جماعت نماز ٹائم پہ پڑھنی ہو، چاہے 7ویں دن جمعہ پڑھنا ہو، چاہے کوئی چنگا کام کرنا ہو، کسی کو پیسے دینے ہو. بلکہ میں پیچھے جو ایک مولوی صاحب بڑے پتہ نہیں کون تھے، بڑی پیاری بات کر دی انہوں نے. یہ پیسوں سے بات ہے، سنتے چلے آپ، اس کو اپنا لینا. اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ کو اللہ نے اس قابل کیا نا کہ آپ کسی کو کچھ دیں، اسے بلایا نہ کریں، اسے بلایا مت کریں. اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسے بلائیں مت، اس کے پاس جائیں. بڑے پیار محبت شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون فرمائیں کہ جب وہ آئے گا عزت نفس مجروح کر کے اپنی آئے گا. میں زکوٰۃ لینے جا رہا، میں صدقہ لینے جا رہا ہوں، میں چندہ لینے جا رہا ہوں. اور آپس کی بات ہے، میرا بڑا وسیع تجربہ ذاتی میرا کہ کیا کیا سننا پڑتا ہے اور کیا کیا لوگ کہتے ہیں اور کن کن نظروں سے دیکھتے ہیں. میں پیدل بھی جاتا رہا ہوں، اتنا چھوٹا تھا میں.
پھر میں چھوٹی لال رنگ کی سائیکل پہ جاتا تھا، پھر سائیکل پہ، پھر موٹر سائیکل پہ، پھر اپنی گاڑی پہ بھی جاتا رہا۔ تو سننا پڑتا ہے بھائی، رب کا کام اتنا سوکھا نہیں ہے، ہرڈلز آتی ہیں، بڑے بڑی مشکلات آتی ہیں، لیکن حل کون کرتا ہے؟ بندہ نہیں کر سکتا۔ آپ امام خاں بنے ہوئے ہو نا، کوئی نہیں بن سکتا۔ جن کو وزیر اعظم، رات کو اسیر اعظم، یہ کون بنا سکتا ہے؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ کون کر سکتا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، مچھلی سمندر میں ویل کون رزق دیتا ہے؟ وہ سنا، میں نے سنایا ہے، مجھے یاد ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ سے اپیل دعا کی، اللہ جی جننے میرے علاقے کے یہ جاندار ہیں نا، اس میں حشرات الارض بھی سارے نکے موٹے سارے، میں دعوت پکانا چاہتا ہوں۔ اللہ جی مسکرا دیا، او سلیمان ٹھیک خیر تے ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ کہتا نہیں اللہ جی ایسے ہی دل کرتا ہے۔ کہا تیرا کام ہی نہیں، تو کر ہی نہیں سکتا۔ کہا نہیں پھر بھی اللہ جی ہوتا ہے نا مان بندے کو۔ بڑی باتیں مجھے یاد ہیں لیکن ٹائم وہ نہیں ہے۔ مان ہوتا ہے بندے کو، مان ہوتا ہے، ایک مان کہ میری نہیں موڑے گا، میری نہیں موڑے گا، اور واقعی نہیں موڑتا، واقعی نہیں موڑتا۔ لیکن اس نے یہ بھی بتایا ہے اگر میرے بنو گے تو میں نہیں موڑوں گا۔ ابراہیم بننا پڑتا ہے سیدھے لفظوں میں، یا ایوب بننا پڑتا ہے، جھڑکیاں نوح کو بھی پڑی علیہ السلام، قید مچھلی کے اندر یونس نے بھی بھگتی علیہ السلام، لیکن جب وہ ماننے پہ آتا ہے سیکنڈ نہیں لگاتا، 10 کی چاہیے تھے۔ ارفع راسک، سر اٹھا، سل تعطا، پوچھ مانگ میں دیتا ہوں۔ ابھی ان کو مان تھا کہ جن بھی ہیں ادھر ادھر ہوائیں سب میرے تابع ہیں، کر لوں گا۔ اچھا چل سلیمان کدن؟ اللہ جی کو مہینہ ڈیڑھ چاہیے، ٹھیک ہے، کر لیا سارا بندوبست، مختصر ارینج کر لیا، پکا رہے ہیں ادھر ادھر، دیر لگ گئے، پہاڑ بن گئے روٹیوں کے، سالن ادھر ادھر، ایک مچھلی آ گئی، وہ کہتی ہے کہ بابا جی کو میں روٹی دیو، سلیمان علیہ السلام کو، وہ مڑیا جا کے بابا جی کو بھوک لگی روٹی دیو، بابا جی کہتے ہیں ان کا بہ جا، کھلے گی تو تم ہی کھا لیں روٹی۔ مالک کبھی دیتا ہے ہمیں ایسے؟ جب بھوک لگتی ہے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کہا اس کو بیٹھ جا ادھر، کہتے جا کے بابا جی کو کہو میرے اللہ نے مجھے انتظار نہیں کبھی کرایا، جب بھوک لگتی ہے دے دیتے تو مجھے کام میں جانا ہے، مجھے میں نہیں پانی کے بغیر رہتے، مجھے دو جو میرا حصہ بنتا ہے، میں نے بھوک لگی ہے نا کھانا کھانا میں نے۔ بابا جی کہتے ہیں اس کے اصرار پہ چل ایتھوں نہ کھا لا جنی کھانی ہے نا، یہ جو ڈیر لگے نا روٹیوں کے پہاڑ بنے ہوئے 2 مہینوں سے، ایتھوں کھا لا، خراب نہ کری، بہ جائے تھے۔ وہ مچھلی نے ایک ہی نوالا کیا سارا 2.5 مہینے کا، ایک نوالا کیا تو کہندی بابا جی ہور، بابا جی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، سمجھ نہیں بابا جی کو وہی میں کیا کروں، اب سجدے میں گر گئے۔ وہ کہتی ہے پھر سجدہ کریے مجھے دیو، اللہ میرا 2-3 ٹائم مجھے 5-6 نوالے دیتا ہے، میرا تو داتا لاہور ہے نا، علی اجمیری کو داتا بنایا نا میں نے، تو وہی داتا اس سے ہی لو جا کے، میری جنت کدھر ہے؟ بابے فرید کے مزار میں جنتی بیچتی دروازہ، شرم نہیں آتی مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے، یہ جنت لینی ہے جہاں پوڑری فیمیے بیٹھے ہوئے، زانی بیٹھے ہوئے،
یہاں بھنگ کوڑ کوڑ کے پیتے، یہ جنت لینی ہے تم نے؟ میرے مالک کی جنت، کس کا کس سے موازنہ؟ چھوڑیں یار، لعلکم تتقون۔ میں نے 27 دن میں وہ رزلٹ گین کیا کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں ہوا، واقعی نہیں ہوا، کسی سے بھی نہیں ہوا، یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اپنی رحمت فرما دے۔ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، کوئی عمل کرنے کی جانچ ہی نہیں ہمیں تو مانگنے کی جانچ نہیں ہے اس سے، کیسے لیں اس سے؟ یا اللہ جی ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، آپ کے کہنے پہ، آپ کے نبی کے کہنے پہ ہم آ گئے۔ انہوں نے کہا، آپ نے ان کے ذریعے ہمیں کہلوایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ۔ یا اللہ جی آگے ہیں، آگے آپ کا کام ہے، آپ کر دیں، ہمارا کام یہ کرنا ہے، اس کا کام یہ کرنا ہے، وہ اپنا کرے ہم اپنا کریں، چج سوادہ کریں تو پھر بات بنتی ہے۔ پانڈا ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے، لیک ہو جائے گا سالن سارا۔ ادھر سے اس کو بلائیں، یہ ایمپلیفائر کھولیں، ادھر سے فل والیوم کر دیں اس کا، ادھر سے سنتا ہے وہ، اوپر سے پورا سنتا ہے۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہاں پھر وہ نوکر آ گیا، نوکر نوکر نوکر، ملازم، میرا ملازم۔ فَإِذَا، پس جب، سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا نوکر مجھے پکارتا ہے، اَنِّي فَإِنِّي قریب، میں نیڑے ہو کے سنتا اس کی۔ فَإِنِّي قریب، میں بالکل نزدیک ہوتا ہوں، ہوتا ہی نہیں ہوں، اجیب ہوں، میں جواب دیتا ہوں یار۔ دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ یار جی سمجھ نہیں آتی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جھکو اور استجاب کرو، فَلْيُؤْمِنُوا بِي، گل میری مانو، فَلْيُؤْمِنُوا، ایمان لاؤ، مانو میری بات، میں جواب دیتا ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے نوکرو، ظلم کر بیٹھے نا اپنے آپ پہ، ہم کرتے ہیں یار نہیں کرتے، ہر بندہ ظلم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے سے تو ہو جاتا ہے بھئی، آپ ولی ہوں کہ میں تو نہیں ہوں ولی، آپ سے ظلم نہیں ہوتا ہوگا اپنے آپ پہ، ہم سے تو ہو جاتا ہے، ہم تو اقرار کرتے ہیں، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، اللہ جی اقرار کرتے گناہ گار ہیں، میں تو ہوں گے، چھپ کر بھی ہو گئے ہوں گے، اعلانیہ بھی ہوئے ہوں گے، جان بوجھ کر بھی ہوئے ہوں گے، سرم و علانیہ، سارا کچھ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ سارا کچھ اسے بتاؤ، آ بھی ہو گیا، یا اللہ جی آ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یا اللہ جی معافی دے دو، ساتھ اس کو کہو کہ کوئی نہیں دے سکتا معافی، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی معاف کر سکتا؟ تو میرے بھائی جتنی بھی باتیں کر رہے، مول مدعا ایک ہی ہے آج کا۔ اگر لعلکم تتقون کا ہم نے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں نہ لیا تو ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، ہفتہ بھی ہے، اتوار بھی ہے، سوموار مجھے لگتا ہے انہوں نے نہیں ہونے دینی، مجھے لگتا ہے، کرائن بتا رہے ہیں کہ سوموار کو عید ہوگی، نہ بھی ہو کوئی بات نہیں، 29 رکھے ہیں، ایک نل مرن نہیں لگے، کچھ نہیں ہو جاتا،
موقع غنیمت جانے۔ اور میں اپنے جو بڑے پیار والے دوست ہوتے ہیں نا، میں ان کو بتاتا رہتا ہوں، میں سب کو بتا رہا ہوں، یہ بعض باتیں ہوتی ہیں، لمحے ہوتے ہیں۔ جیسے آج آخری جمعہ ہے نا، آخری جمعہ ہے، کل آخری کیا ہے؟ ہفتہ۔ اگوں نہیں آنا رمضان میں، اتوار بھی رمضان میں نہیں آنا، اور عصر کی نماز رمضان کی آخری نماز ہے، اتوار یا سوموار کو۔ رٹا پا کے بیٹھو مالک نہ، کنڈی لگا کے رٹا پا لو۔ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھنے، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اپنی زبان میں جو بھی آتی ہے، عربی آتی ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں آتی تو پنجابی تو آتی ہے کہ نہیں؟ بالا نو گالاں تو پنجابی چ کر دو نا، وہ تو آتی ہے نا۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں بچوں کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سرمایہ ہے ہمارا آخرت کا، ہمیں نہیں پتہ اس بات کا۔ یہ بچیوں کو مسجد میں جمعے والے دن لے کے آیا کریں، بچیوں کو گھر میں ایسا ماحول بنائیں، ایسا ماحول بنائیں کہ جو ہے مسجد ہی ہے اور کچھ جگہ نہیں ہے۔ ہم نے اللہ جی کے گھر جانا ہے۔ سال بعد مشرقوں کو دیکھا ہے کیسے میلے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ وہ ہم اپنے رب کے ہاں نہیں جا سکتے۔ بڑی باتیں ہیں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیگمات کو فورس کریں کہ جانا ہے مسجد۔ کہنا کہ بچے نو آنے نے ہانڈی پکانی تو ہی کہنا ہے کرنا کہ میں نہیں کہتا، چلو سی خصوصاً عید والے دن ضرور۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دن کی جو دعا ہے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جس بیوی نے نماز نہیں پڑھنی وہ نماز نہیں پڑھے لیکن دعا میں ضرور شریک ہو۔ اتنی اہمیت ہے اس نماز، اس دعا کی۔ انشاءاللہ وہ باہر لگا ہوا ہے، 6 بجے ہم نماز پڑھیں گے عید کی انشاءاللہ الرحمن۔ زندہ رہے تو اللہ ہم سب کو صحت، تندرستی اور عمل صالح والی زندگی عطا فرما۔ سادے عمل والی کوئی نہیں، عمل صالح والی زندگی۔ یا اللہ جی اگر کمی کوتاہی ہے لعلکم تتقون میں ہم ہارے ہوئے ہیں آلریڈی۔ آپ خود اعلان کرتے ہو انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے ماڑے فقیر اللہ کے۔ مانتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ میں سب سے بڑا فقیر اس کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ یا اللہ مجھے اور ہم سب کو جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں پچھلی ساری زندگی میں معاف فرما۔ آگے اپنے حفظ و ایمان میں 2-3 دن میں شیطان کھل جانے ہیں سارے، اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ ہمیں زندہ بہترین زندگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی کوئی ٹینشن نہ ہو، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بالکل بھی کوئی ٹینشن نہ ہو، وقنا عذاب النار، ہم کو جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ اصل چیز یہ ہے، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا، ٹائم ہو گیا ہے، اس میں بھی مالک نے یہی فرمایا ہے ذالک الفوز العظیم، جو اصل اتقا اختیار کر کے کامیابی کی طرف چلا گیا یہ حقیقی کامیاب ہے۔ آپ ایک جگہ اور بھی فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، یہ ہے کامیاب۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو حقیقی کامیابی والی زندگی عطا فرما، اور قیامت والے دن جب آئیں صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو، ہم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو 2 اعلان سن لیے آپ، ایک تو آج عشاء کے بعد نماز تراویح کے بعد
انشاءاللہ الرحمن تکمیل قرآن کا سلسلہ ہے، اس میں درس بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، منہ بھی میٹھا ہوگا ہمارا چنگا، اس لیے تو ہم بیٹھتے ہیں۔ ماننا ادھر ایک ہمارے مسجد ہے، جمعہ شروع کیا بھی نیا نا، وہ دیگیں پکاتے، میں کہ یہ کر دو، لوگ آدھے نے چول کھان، پھر مقصد تو جمعہ نہ ہوا جائے۔ یہ تو ویسے ہے جو تفنن بات کر دی میں نے، منہ میٹھا ہم ضرور کریں گے، اس کو تھوڑا سا نا چینج کر لیا کریں ذہن کو۔ روشن دان رکھے، سنی نا مثال بڑی مشہور، روشن دان رکھا ہے، اور کیوں رکھا؟ بھائی روشنی بھی آئے گی، ہوا بھی آئے گی، وہ اللہ کے بندے وہ تو آنی ہے، تو ذہن میں یہ رکھتا نا یہاں اذان کی آواز آئے گی، ساری زندگی ثواب ہوتا رہنا، وہ تو آنی ہے، ہوا تو آنی ہے، روشنی بھی آنی، وہ چول تو ملنے، اور ذہن یہ رکھ مالک تیرے کار چلا، مجھے ٹینشن ہے اللہ جی میں کسی نال نہیں گل کرنی، ہوں تو بڑا ہے ساڈا تے ہم تجھ سے بات کریں گے، اپنی زبان میں اس سے بات کیا، کیونکہ عربی کا تو ہمارے ساتھ لنک ہی کوئی نہیں، ہمیں شغف ہی کوئی نہیں اس کا، نہ ہمیں عربی آتی نہ ہمیں پتہ، بڈھے ہو گئے، اپنی میں کر لیا کریں بات۔ اللہ جی تو ساڈا بڑا ہے، اس کو جیسے مرضی بلا لو، غصہ نہیں کرتا مالک، یہ بات ذہن میں رکھنا، 2-4 منٹ لوں ہم ہوگا، جتنا مرضی جیسے مرضی سے بلاؤ، غصہ نہیں کرتا۔ یہاں تو کسی کو کہہ دو نا، وہ اپنے آپ کو پھڑنے کا سمجھتا ہو، وہ یہ گل سنو، مالک کو وہ یہ بھی کہہ دو نہیں غصہ کرتا۔ اس کا نام کیا ہے اصل؟ اللہ، خدا نہ کہا کرے، ہر وہ لفظ جس کی جمع ہے وہ اس کے لیے نہیں بولنا، خدا کی جمع خداؤں ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہے اس کا نام، اللہ کہتے ہیں نا منہ پہ چڑھو خدا کی قسم، نہ گناہ ہوتا ہے، اللہ کی قسم، اور اللہ کی قسم مسئلہ بھی بتاتا چلو، قسم نہیں اٹھانی کبھی بھی، یحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ ہم نے جو فضول کام کے لیے بھی روٹی کھائی ہے، روٹی کھا دی، کھا دی ہے، مل لاتا تو 3 کھا دی، نہیں اللہ کی قسمیں 2 کھا دی، اللہ کی تیری روٹی کے لیے ہے کہ قسم کھانے کی، سخت سزا ہے جو اللہ کی قسم جھوٹی اٹھاتا ہے، سخت ترین سزا، ایون کہ شاید وہ ایماندار بھی نہ رہے، اتنی سزا ہے جو اللہ کی قسم اٹھاتا رہتا ہے، یہ مسئلے کی بات ہے۔ اس کا نام ہے اللہ، الف لام پھر لام پھر لام پھر ہے اللہ، الف ہٹا دو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے، ایک لام ہٹا دو کیا بچے گا؟ لہو، اسی کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ بھی لام ہٹا دو باقی کیا بچا؟ هو الحق، وہی سچ ہے، وہ نہیں غصہ کرتا، ٹوٹے ٹوٹے کر دو اس کے نام کے، وہ کہتا ہے تو آ تے صحیح، ایڈا پھنے خان تو بنا پڑتا، آ تو صحیح، وہ بات تو سن لے، جب اس سے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے نا، یاری ہو جاتی ہے نا، پنجابی میں پھر موجے موجہ، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وہ ایسے عمل کرو کہ اللہ کو خود تم کہے جو یہ میرا دوست ہے، ابراہیم کو دوست بنایا، اس کے ذرا زندگی دیکھ لیں ابراہیم بابے کی، اتنا پیار آیا، اتنا پیار کہ سب سے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ بابے کی ماننی ہے، بابے کی، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، جو بابا کہے، جو اس نے کیا وہ کرنا ہے، بابے سے آگے پیچھے نہ جانا۔ اور گل سنو سارے تم بھی، چاہے کلمہ جس کا مرضی پڑھو، عیسیٰ کا پڑھو، نوح کا پڑھو، جس کا مرضی پڑھو، چاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، میرے گھر میں آنا ہے تو میرے ابراہیم کے مقام پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جانی ہے، ورنہ نہیں ہو جا چلتے تم،
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کی بیگم گھر والی وہ میری بندی ہے، بات سن، یہ صفا مرنا ادھر دوڑنا بھی ہے، اللہ جی وہ تو بھج گئی اسماعیل نے پانی بھی پی لیا، یہ بھی ہو بھجنا ہے، میں نے کہا دوڑنا ہے، صرف دوڑنا نہیں، نشانی بنا لیا مالک نے، یہ ہے لوگ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ صفا بھی اور مروہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، کیوں؟ کچھ سونے کے بٹیرے گئے وہ وہاں ہاجرہ باغی تھی، پتر کی محبت میں مالک کو سین پسند آ گیا، مالک کو قبول ہو گئی، وہ اللہ سے دعا کرے یا اللہ ہمیں بھی قبولیت والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں یہاں کھڑا ہوں نا، بولی جا رہا ہوں، اگر میں اسے پسند ہی نہیں تو میرا کیا فائدہ بولنے کا؟ یہاں کوئی فائدہ ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کے گھر میں، اپنی منوا نہ سکے ہیں، ٹھیک ہے یا اللہ جی ماڑے ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، یا اللہ جی معاف کر دو، وہ یہ نہیں کروا سکے تو ہماری غلطی ہے، اس کی نہیں، وہ آلریڈی غفور الرحیم ہے، ہماری غلطی ہے، ہم میں کمی ہے، ہم میں کوتاہی ہے، وہ کہاں ہے؟ میں نے اوور ویو کرنا ہے اپنے آپ کو، میں نے دیکھنا ہے اپنے آپ کو، کچھ نہیں ہوتا، بہانے بازیاں نہیں چلنی چاہیے، توپ بڑی ہے، یہ بڑی ہے، باہر سردی ہے، میں نہیں مسیتے جا سکتا، یہ ہے وہ، نانا، کسی بھی کام کو اس کے کام کے آگے آڑے نہ آنے دیں، پھر دیکھنا اپنی دوستی اس کے ساتھ، پرائورٹی پہ کام کرے کہ میرے مالک نے مجھے بلا لیا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، پرائورٹی پہ کام کرے، اذان ہو گئی، شٹر ڈاؤن، کام ختم، بند، بھائی جی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ میں مسیتے چلا۔ خدا کی قسم مالک ہاتھ رکھ کے آپ کا سہارا بنتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تصور میں بھی نہیں ہوتا جہاں سے وہ رزق دے دیتا ہے، تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ جب ایسا کام ہوتا ہم پتہ کیا کرتا یار مجھے تو پتہ نہیں، ایویں دیہڑی لگ گئی، اور دیہڑی ایویں نہیں لگتی، کسی کام کے عوض لگتی ہے، وہ روٹین کا رزق اور ہے، دیہڑی لگنا اور ہے۔ دیہڑی تب لگتی ہے جب اس کا کوئی کام کیا ہوا ہو۔ یہ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا بل گیٹس کی دیہڑی کیوں لگتی ہے، وہ رسی دراز کر دیتا ہے۔ میں نے سنائی ہوئی ہے حدیث آپ کو، 12:30 انشاءاللہ ختم کریں گے، مکمل کر لیں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ حجرے میں موجود، نیم دراز چٹائی کھجور کی، عمر آئے، آپ لیٹے رہے، تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھے، دیکھا نشان پڑے ہوئے چٹائی کے، عمر رونے لگ گئے، عمر رونے لگ گئے۔ کہا کیا ہوا عمر؟ کہا کسرو کیسرو کسرا والے سونے چاندی کے محل، تخت، مخملی فرش، ان کے یہ کپڑے، آپ دو جہانوں کے تاج، یہ کھجور کی چٹائی، یہ نشان، اس لیے رونا آ گیا۔ کہا عمر لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، ان کو یہاں مل جاتا ہے، ہمیں ادھر بھی ملے گا۔ ہمیں یہ مت ٹینشن لیا کرے، لے وہ اللہ نو بھی نہیں مان دیتے، اتنے پیسے سے جنت کوئی نہیں ملتی میرے بھائی۔ یہ مت سوچیں کہ پیسے والے ہوں گے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، خرچہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، نہیں، 1 روپیہ بھی دو، پھٹا نہ ہو جو مسیحے دیتے ہیں، صحیح ہو، اگر پھٹا ہوا بھی ہے ادھر سے نکلے، وہ پرنٹڈ ادھر سے ہوا ہو، ادھر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو، دل سے دے، مالک آ کوشیا اللہ پھڑا، آئی ہیو نتھنگ، کچھ نہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر چندے کا اعلان کیا. جنہوں پیڑا سمجھ نا چندہ مانگ اعلان کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندہ چاہیے جنگ کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تھوڑا جا اس کی ثقافت میں ہے لیکن بات ٹھیک ہے. گھر گئے، پیسے رکھے ہوئے تھے وہ پیپے شیپے میں، سکے سکے، وہ سارے باہر نکالے، پیپے میں روڑے ڈال دیے. ابا کہتا ہے اے مڑیا کی کرنا پیا؟ ابا جی کچھ نہیں، پیسے لین دے نہیں ابا جی، پیپا کھڑکا دیا روڑے. ابا جی ہیں سارے ادھر ہی ہیں، میں روپیہ دے چاہیے سی. پیپا کھڑکا دیا، سارے کے سارے لا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. لمبا واقعہ ہے. جنت ملی کہ نہیں؟ 1 روپیہ بھی ہے ادھر سے دیں اس کو. احسان نہ جتلائیں. میں مولوی صاحب نو اتنے پیسے دیتے، مولوی صاحب کو نہیں دیتے. جے مولوی صاحب کو دیتے تو پھر مولوی صاحب سے ہی اجر لینا ہے. جب دیتے مولوی صاحب کو، دیتے کسی اور صاحب کو دیے اس کے لیے پھر اجر بھی وہ دے گا. یہاں ادھر ہے التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا یہاں ہے. لعلکم تتقون یہاں سے نکلنا ہے. لہدی للمتقین یہاں سے ہے، ادھر نہیں ہے. یہ کالا ہے تو کچھ بھی نہیں بننے والا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان سناتا چلوں کہ جو ایک جمعہ نہیں پڑھتا دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے. آپ تو نہیں نہ آتے. اس کی سینسٹیوٹی جو حساسیت ہے اس سے بات اندازہ لگا رہے ہیں، اس کی ٹائمنگ وغیرہ کا بھی نشان. 2 جمعے کنٹینیو مسلسل نہیں پڑھے آدھا دل کالا، 3 نہیں پڑھے سارا دل کالا. اب موجہ کر. یہ موجیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، سن لیں. الٹی سائڈ پہ بھی، ادھر بھی موجیں ہوتی. عثمان تبوک میں چندہ دے لو چندہ. آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں نا، آپ نے بھی آج دے کے جانا ہے. مالک کو دینا ہے، مولوی صاحب کو، حاجی ارشد کو نہیں دینا. اللہ کو دینا ہے چندہ. رزلٹ لینا ہے اللہ سے لینا ہے. عثمان چندہ دے. اللہ سے 300 اونٹ، 3 لوڈر، سوری 100 لوڈر. نہیں لوڈر کتنا وزن اٹھاتی ہے؟ جتنا بھی اونٹ لدے ہوئے گڈے کے. ادھر تم بھائی تم آپ پھر باری اللہ رسول 300 اور مان ہم ہوتے مر جاتے وہی. اللہ رسول تو کام ہی کوئی نہیں، مولوی نے بھی کام نہیں. اللہ رسول نے کی کرنا ہے؟ نالے لڑو نالے پیسے دو، چلو ہم نہیں دیتے. شکر کرے ہم اس دور میں نہیں تھے. خدا کی قسم جو ہم کر رہے ہیں نا، جو ہمارے عمل ہیں، جو کرتوت ہے ہمارے، ہم اس دور میں نہیں ہیں. ایک نے بھی نہیں سمجھنا ساڑھے ہون نہیں مان کے نہیں مانتے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے بھی ہم نہیں مانتے. اگر مانتے ہوتے تو مساجد فل ہوتی، مانتے ہوتے تو سٹیبلٹی ہوتی ہمارے معاشرے میں، مانتے ہوتے تو سود کا کام نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں. یہ ساری یہ اور ٹائم ملا تو کبھی بتاؤں گا. یہ ساری قباحتیں ہیں جو بیڑا غرق کر دیا جنہوں نے ہمارا. عثمان اور اللہ رسول 300 کتنے ٹوٹل ہو گئے؟ 900 اونٹ گرلے سمیت. پھر موجیں لگ گئی. عثمان عمل کر یا نہ کر وجبت لک الجنہ. ایٹ دی سپاٹ مل گیا سرٹیفکیٹ. لیکن عثمان اس سے زیادہ پھر متقی بن گیا. عثمان ذو النورین ہو گیا.
محمد رسول اللہ لیٹے ہیں، اما عائشہ بیٹھی ہیں، ابو بکر آئے لیٹے رہے، عمر آئے لیٹے رہے، عثمان آئے توتی تاتی سیدھی کر کے نا اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اما عائشہ دیکھ رہی ہیں، نوٹ کر رہی ہیں۔ کہا میرے ابا جی آئے آپ اسی طرح، عمر آئے اسی طرح، عثمان آئے تو آپ اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ عثمان کی حیا تو فرشتے بھی کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں عثمان جیسا بننے کی توفیق عطا کر۔ فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں، ہم میں نہ کوئی حیا ہے، نہ ہم میں کوئی ضمیر رہ گیا، نہ ہم میں کچھ رہ گیا۔ قصہ مختصر، لعلکم تتقون 27 دن گزر گئے، بلکہ 27.5 گزر گئے، کہیں کمی کوتاہی نہیں ہے، ہر جگہ کمی کوتاہی ہے۔ یا اللہ آپ کے گھر میں آ گئے ہیں، پرونے ہیں، اب تو رمضان بھی پرونا ہے، جاتا ہے وقت پتہ نہیں چلتا، کہاں کمی ہے، کہاں رہ گئی ہے، جان بوجھ کے رہی ہے یا بولے سے رہ گئی ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جہری جو آواز کے ساتھ بات ہے وہ بھی سنتا ہے، جو سینے میں ہے وہ بھی سنتا ہے، علیم بذات الصدور بھی۔ کہیں بھی کوئی غلطی ہے یا اللہ جی آپ نے معاف نہ کیا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ آتی سب کو دعا ہے، یہ میرا اعتماد ہے، مجھے خوش فہمی ہے، آتی سب کو ہوگی، لیکن کس نے کہا ہے یہ کہ یا اللہ معاف نہ کیا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے؟ آدم علیہ السلام۔ ایک کوئی بوٹے سے پھل کھایا تھا نا، مالک نے کپڑے بھی لوا لے سے سارے، چل بھج، یہ قرآن جیت میں کپڑے بھی مالک نے اتروا لیے تھے، فوری ننگے ہو گئے تھے مائی بابا دونوں۔ پھر پتے یواری وہ جنت بوٹوں کے پتے وہ توڑ توڑ کے شرم گاہوں میں رکھتے تھے۔ پھر اخیر سمجھ آ گئی، مالک نے بڑے ڈائلاگ بولے، قرآن جیت پڑھے، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، بڑے مالک نے پوری ڈیٹیل بتائی۔ الم تنہکما، تم ڈکیا نہیں، کیا نہیں یہ بندہ صحیح؟ انہو لکما عدو مبین، یہ تم دونوں کا دشمن ہے، دونوں کو مخاطب کیا میرے والد، لکما تسنیہ کثیرہ، الم ینہکما، دونوں کو میں نے منع نہیں کیا تھا۔ پھر کہیں جا کے ہوش آئی تو پتہ چلا گڑبڑ ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس لیے ہم جنت سے ادھر آئے نا، مالک نے نکالا، چلو ملو، تم اس قابل ہی نہیں ہو، میری ایک نہیں مانی، ایک نہیں مانی تھی تو یہ سزا ملی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ظلم کر بیٹھے اپنے آپ میں، ظلمنا انفسنا، کر بیٹھے ظلم، ان لم تغفر لنا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وترحمنا، ہم پہ رحم نہ کیا، لنکونن من اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم پہ رحمت فرما، اپنی ساری برکتیں نازل فرما۔ آخری جمعہ سونے پہ سہاگا، رمضان اور جمعہ، وہ بھی جمعۃ الوداع، یا اللہ معاف فرما دے، آئندہ جنتی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعلان پھر میں دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر دوں، 6 بجے جماعت، جب بھی سوموار ہو چاہے منگل ہو۔ دوسرا آج ختم القرآن۔ تیسرا سب سے امپورٹنٹ، یہ صدوقڑی مالک والی آ رہی ہے آپ کے پاس، مولوی والی نہیں آ رہی، یا کسی حاجی بابے والی نہیں آ رہی، یہ اللہ کی صدوق، اللہ منگنے لگے ہیں آپ سے۔ یہ اب کیا کرتے ہیں آپ، یہ جس سے لینا ہے اس کو کیا دینا ہے، یہ آپ جانے اور